السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ سورۃ الکوثر کی آیہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ فصلی، پس نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی دو۔ فصلی لربک ونحر، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ فصلی، پہلی آیہ میں اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمانے کا ذکر کیا، اور کوثر عطا فرمانے کا احسان ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ نماز اور قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ الکوثر، خیر کثیر، اس کے لفظ میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو۔ فصلی، اس کی جو فا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو اب اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت بدنی ہو یا مالی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کو کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، عبادت بھی اور قربانی بھی، ہر طرح کی عبادت بدنی ہو یا مالی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہونی چاہیے۔ آگے آ رہا ہے لِرَبِّکَ۔ اب یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہونے کو تو یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو ہمارے لیے ہی نماز پڑھ اور قربانی کر، مگر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ لِرَبِّکَ کا مقصد کیا ہے؟ لِرَبِّکَ کا مقصد ہے توجہ دلانا کہ رب ہونے کی وجہ سے ہمارا حق ہے کہ ہماری ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین اپنے سجدے، اپنی عبادتیں، اپنی قربانیاں غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کے نام پر۔ تو یہاں پر اللہ ہی کی مخلص عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے ونحر۔ انحر جو ہے یہ نہر سے ڈرائیو ہوا ہے، نون حارو روٹ ورڈ ہے۔ نہر جو ہے یہ اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ عموماً اونٹ کی قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے یہاں پہ لفظ ونحر استعمال ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو اسکالرز، لیکن کچھ اسکالرز نے یہ بھی مینشن کیا کہ اس میں اگر ہم عام استعمال دیکھیں نہر کا تو اس میں پھر ہر طرح کے جانور کی قربانی شامل ہوگی، اور نہر میں وہ قربانی بھی جو بطور صدقہ اور خیرات جانور قربان کیا جاتا ہے شامل ہوگا۔ حج کے موقع پر مینا میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ بھی نہر میں ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔
عام طور پر جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو جو میننگ سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا اس آیا مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اسکالرس کے نزدیک یہاں پر اصل مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، قربانی کرو تو صرف اپنے رب کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہاں پہ دو بڑی عبادتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر ہم جسمانی عبادتوں میں دیکھیں تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور مالی عبادتوں میں دیکھیں تو قربانی سب سے بڑی عبادت ہے، اور انہی دو عبادتوں کو ذکر کر کے کہا گیا کہ ان کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہ کیا جائے، جس طرح کے بت پرستی کے معاشرے میں ہوتا تھا۔ عرب معاشرے میں لوگ بت پرست تھے اور وہ بتوں کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے، اس طریقے سے منع فرمایا گیا۔ سورۃ الانعام کی 162 163 آیا میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جہاں پر بالکل اسی طرح نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آ رہا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ پھر آتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، نہیں ہے اس کا کوئی شریک اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو سورۃ الانعام کی 121 آیا میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر، اور وہ بے شک البتہ گناہ ہے، فسق ہے۔ مطلب ایسا کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پہ ہو، تو وہ فسق ہے، گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے جب فارغ ہوتے تھے تو پھر قربانی دیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے، ہماری نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے، اس نے شرعی قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، یہ سمجھ کر کہ آج کے دن گوشت کی چاہت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ تو کھانے کا گوشت ہو گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا یا رسول اللہ، اب میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ محبوب ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے تو کافی ہے، لیکن تیرے بعد 6 مہینے کا بکری کا بچہ کوئی اور قربانی نہیں دے سکتا۔ تو اس آیت میں جن 2 احکامات کا ذکر ہو رہا ہے ان دونوں پر عید الاضحیٰ کے دن عمل ہوتا ہے، یعنی مسلمان پہلے نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر جانور بھی قربان کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے اس آیا میں؟ لیسن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں نا، تو پھر عبادت کا حق بھی صرف اور صرف اسی کی ذات پاک کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم لائق بھی نہیں تھے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب ان نعمتوں کے لیے اس طرح سے شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔
تو کرنا کیا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کو، ہمیں اپنی عبادتوں کو خالص کرنا ہے. ہمیں جو قربانی دینی ہے، ہمیں جو بھی خرچ کرنا ہے، صدقہ، خیرات، جو بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، اس کو خالص نیت کے ساتھ دینا ہے. تو یہاں پہ نیتوں کا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری مالی اور جسمانی سب طرح کی عبادتوں کو خالص کر لیں، بالکل اخلاص پیدا کر دیں ہماری نیتوں میں، اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لیں. ہر عمل کو ہمارے اللہ تعالیٰ خالص فرما دیں اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.